بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر اللہ مجھے حکم دے تمہارے سجدے کا میں تم کو سجدہ نہیں کروں. یہ ظالم پہلے سے بتاؤں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اس کو شارٹ کر کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ اللہ نے حکم دیا, آرڈر کیا ساری طاقتوں کو, قوتوں کو, جتنی اللہ کی قوتیں تھیں کہ اب میں روح پھونک رہا اس میں, تم فوراً سجدہ کرو. اس کے بعد کہا نفختو فیہ من روحی, جب میں روح پھونک دوں تم سجدہ کرو. جیسے ہی اللہ نے نبی آدم کے پہلا انسان, کریشن آف ہیومن, کریشن ہمارا جو کریشن ہوا اس کی بات کر, جیسے ہی آدم کے جسم میں روح آئی, حکم خدا آیا, تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے, سجدے میں چلے. تو ایک بات کا پتا چلا, اللہ کی جو فیورٹ چیز ہے وہ ہے سجدہ. کیا ہم سجدے کو ایوائڈ کر, میں آپ کو بول رہا لندن سے اہل بیت چینل پہ یہ گلوبل میسج دے رہا کہ اگر تم سجدہ اپنی زندگی میں ڈالو نا, سجدہ اپنی زندگی میں ڈالو تو تم کبھی نقصان نہیں ہوگا, تم ہمیشہ کامیاب ہو. یو ول گرو ان لندن, یو ول گرو ان لندن اگر تم سجدہ اپنی لائف میں ڈالو, امپلیمنٹ کرو. اور ایک بات کیا روک کے بولوں, اور ایک بات روک کے بولوں, غور سے سننا. محرم کہ چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کربلا میں جنگ جیتے یا ہار گئے, حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ چوتھے امام سے مدینہ منورہ میں جب مولا پہنچے تھے تو امام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پلیز لیٹ می نو کہ مولا حسین کربلا میں جیت گئے یا ہار گئے. اس لیے کہ ظاہری طور پہ تو امام حسین شہید ہو گئے, یزید زندہ رہ گیا, تو آپ بتائیے کہ حسین جیتے یا ہارے. آپ کو معلوم ہے امام چوتھے امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ جا کے نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ مسجد نبوی میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آنے کے بعد اس نے کہا مولا میرے سوال کا جواب دو. تو امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. تو اس کے بعد امام کا جو جملہ ہے وہ سجدے سے کیسا ملتا؟ امام نے چوتھے امام کا جملہ عابد بغدادی کا جملہ نہیں, جو میں نے ابھی کہا کہ اگر تم سجدہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو, اگر تم سجدہ کرنے لگو, صرف نماز کا سجدے کی بات نہیں کر رہا, بس سارے سجدے. ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے نبی آدم کو جو پہلی چیز ان کا انٹروڈکشن کروایا ملائکہ کے درمیان, تو کیا کیا؟ ان کی عظمت کو بتایا, ان کی تعظیم کو بتایا, ان کی ریسپیکٹ کو بتایا. تو پہلے کہا کہ تم سجدہ کرو, جس سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو چوتھے امام سے پوچھا کہ آپ کے بابا جیتے کربلا میں یا ہارے؟ تو امام کے جملے عابد بغدادی کے جملے نہیں, پلیز غور سے سننا. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان, کربلا کی وکٹری کا اعلان سجدہ. یہ یاد رکھو, آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا میں حسین کی جیت کا اعلان سجدہ. کتنی بڑی بات ہے دوستو. اور سجدے کے لیے جب موقع ملے سجدہ کرو. تم کو مثال کے طور پہ تم مجلس میں بیٹھے اور تمہارا اس وقت دل بول رہا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں, تو تم سر جھکاؤ. سر جھکانا کافی ہے. سجدے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرو. شکر کے سجدے کی بات کر رہا ہوں, نماز کے سجدے کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تم وضو کرو, قبلہ روح ہو, اور اس کے بعد جا کے جہاں دل بولا. پلیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم ریئلی کرو گے. یہ ایسی آزمائی بھی دعا ہے, میں لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اگر تم کبھی کوئی پرابلم میں آ جاؤ, خدا نہ خواستہ تمہارے شوہر کے ساتھ ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, تم سجدوں میں اضافہ کر دو, سجدے اضافہ کر دو, اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو. اس لیے کہ جو اس کی بارگاہ میں, پلیز غور سے سنو, جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اللہ اس کے سر کو بلند کر دیتا. آسمانوں میں اتنی بلند نہیں ہوتی. کسی کو عزت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اور یہ میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ روح ہو جاؤ, یہ ضروری نہیں ہے کہ تم وضو کر. بہت اچھی بات ہے وضو کرنا, اس سے بہتر کہ ہمیشہ وضو سے رہو, لیکن کنڈیشن نہیں ہے. تم کو جب دل بول رہا, whenever you feel like کہ یار میں اللہ کو سجدہ کروں, تم سجدہ. پبلک میں بیٹھے, میٹنگ, ایگزامپل تم میٹنگ میں بیٹھے اور تم چاہتے کہ تمہاری میٹنگ کامیاب, تم چاہتے کہ تمہاری میٹنگ میں تمہارا مقصد پورا, تم انٹرویو کے لیے جا رہے, تم چاہتے کہ تمہارا انٹرویو میں تم کامیاب, تم کوئی جاب کے لیے جا رہے, تم کوئی بزنس لینے جا رہے, کوئی نعمت لینے جا رہے, اسٹارٹ کرنے سے آپ بولیں گے اسٹارٹ کرنے سے پہلے how can I do it in the meeting? ارے بابا سنو تو پہلے, how can I do it in the meeting? آپ میٹنگ میں بیٹھے پورا, آپ کو دل بول رہا سجدہ کر, آپ یوں کر سکتے, ایک سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ بھی. دل میں یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا, دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ تو میں تیرا شکر گزار ہوں. میں دل میں بولوں, زبان سے بھی مت بولو, دل میں سے نیت کرے کہ اللہ میں تیرا تھینک یو کہ تو نے مجھے ثابت, تو نے مجھے یہ نعمت دی. خالی آپ سر جھکا دو, ایسا سر بھی نہیں جھکا سکتے, اس سے زیادہ کیا بولوں, سر بھی تم نہیں بینڈ کر سکتے. اپنی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا اس کو نیچے, وہ بھی سجدہ. اگر مجبوری ہے تم اپنی پیشانی نیچے, اگر پیشانی رکھنے کا موقع ملا تو اس سے بہتر کیا. اگر نہیں رکھ سکتے, مثال کے طور پہ تم گاڑی ڈرائیو کر اور تمہارا دل بولا یار میں اللہ کو کے سامنے سر رکھوں, کتنی بڑی بات ہے.
You can't believe کہ how you'll grow if you do this. تمہارا دل بول رہا, you are feeling like it, یار I have to do سجدہ to Allah. میں کو دل بول رہا اللہ کو میں سجدہ. بس تم گاڑی سگنل پہ سٹاپ کرے ہوئے, ریڈ لائٹ پہ ٹھہرے ہوئے, تم ایسا کرو. ایک سیکنڈ کے لیے, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے, خالی اپنی گردن کو جھکاؤ. جب تم اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو اللہ سب بتا. ہر چیز میں کامیابی ہے. ہیپی میریڈ لائف نہیں چل رہی تمہاری فیملی کے ساتھ, سچ جھکا دو اللہ کے ساتھ. اب بولو, دل میں بولو, اللہ میری زندگی میں خوشیاں دے, میں تیرے سجدے کروں. نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ میں تیری بارگاہ میں 14 سجدے کروں گا. 14 شکر کے سجدے کر. اتنا اللہ کو پسند ہے, اتنا اللہ کو پسند ہے سجدہ کر. دوستوں پوری مجلس سے سجدے پہ ہو جائے. میں روک رہا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر. میں ٹاپک ہی پر, اللہ نے کہا کہ جب میں حکم دوں, روح حکم, سارے کے سارے سجدے میں چل جائیں. سارے ملائکہ, جبرائیلو, میکائیلو, اسرافیلو, اسرائیل اور جتنی اللہ کی قوتیں تھی سب سجدے. اللہ جیسی ہو گیا, شیطان نہیں گیا بلکہ شیطان کھڑا. اب سوچو, عرش الہی پر, اور شیطان اپنی پوری لائف, شیطان اتنا اپ گریڈ کیسا ہوا آپ کو پتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کو جو اپ گریڈ کیا کہ اللہ, اس شیطان تو زمین پہ رہتا, پھر اتنے اوپر کیسا چلے, عرش الہی تک کیسا گیا؟ صرف سجدوں سے, اللہ کی عبادتوں سے. اس کا ریکارڈ ہے ایک سجدہ 40,000 ایئرس اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بول رہا تھا. You can imagine 40,000 ایئرس کا ایک سجدہ اس کا. ایسے اتنی عبادت کہ اللہ نے اس کو اپ گریڈ کرتا گیا, زمین سے لے کے پہلے یہ آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, عرش الہی تک پہنچا. امیجن کرو زمین کی مخلوق عرش الہی پہ پہنچی, جہاں ٹاپ کلاس کا ملائکہ, وہ جبرائیلو, میکائیلو, اسرافیلو, اسرائیل کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا. تو ایک بات کا پتا چلا, کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. ارے کیا بول رہا یار, اس جیسا نہیں ہوتا بیٹھنے لگا. اتنے سجدے کرنے والا ایک سجدے سے کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ پلیز, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. میں پورے ہو سکتا 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں آج, اس لیے کہ مجھے تھوڑا لیٹ ملا ممبر. بیک ٹو بیک مجلسیں چل رہے تھے اہل بیت میں. انشاءاللہ کل سے میں ٹھیک 9 بجے آ جاؤں گا. آج تھوڑا سا میں لیٹ آیا, لیکن میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا, ڈونٹ وری. ایک سلوات پڑھے وہاں. اتنے سجدے کرنے والا, ایک ہی سجدہ کہا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے جا آدم کو, بلکہ کہا تھا سنو, جب میں اس میں روح پھونکوں تم سجدہ کر لینا. اتنے سجدے کرنے والے ایک سجدے سے کیوں انکار کیا؟ پلیز غور سے. ریزن کیا تھا؟ اتنی عبادت کر کے اس کو غرور اور تکبر آ گیا, ایگو. اسی لیے کہ میں نہیں بول رہا, خدا قرآن میں بول رہا, اللہ بول رہا, کیوں تو نے تکبر کیا, تو نے غرور کیا ہے, ایگو آ گیا تجھے. تو اللہ نے پہلی چیز اس کو روکی ٹوکی, تکبر کو, غرور کو. یہ چیز مومن ہو گئے. میرا میسیج ہے میرے یوتھ کو کہ تم کتنا بھی گرو کرو, لندن میں کتنا بھی گرو کرو, تم ملینر اور بلینر بن جاؤ. علی والا کبھی غرور نہیں کرتا. پیسہ بہت آ گیا, بہت اچھے اسمارٹ ہے, بڑے رولز رائس میں گھوم رہے, بنگلاز میں رہتے, برانڈڈ ڈریسز پہنتے, 1000 پاؤنڈ کے پینٹ پہنتے, شرٹ پہنتے. یہ تمہارا ایک حال ہے, ڈائمنڈز میں تم لگے ہوئے